ایک اور ہوا کی بیٹی اس بار مٹی میں نہیں بلکہ بلوچستان کی وادیوں میں گولیوں سے دفنا دی گئی۔ قتل ہونے سے پہلے آخری دفعہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے اس نے یہی کہا تھا کہ میں نے زنا نہیں کیا۔ قرآن ہاتھ میں تھا، امید آنکھوں میں، اور زبان پہ صرف اتنا، بس مجھے گولی مار دو اور کچھ نہ کرنا۔ لیکن ان بے شرم کو قرآن کا لحاظ بھی نہ آیا، کیونکہ جہالت کے آگے کوئی بھی بند نہیں باندھ سکتا۔ ایک اور بیٹی غیرت کے اس فرسودہ نظام کی بھینگ چڑھ گئی، جہاں مرد کی انا کی حفاظت عورت کی لاشوں سے کی جاتی ہے۔ اس بار بھی وہی ہوا، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا انہوں نے اسلام سے پہلے کی رسم دوبارہ زندہ کر دی۔ جیسے اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، ویسے ہی کیا گیا بلوچستان کی خاک پر، لیکن اس دفعہ مٹی کی جگہ گولیوں کا استعمال کیا گیا۔ ہمارے ہاں عورت کو ایک زندہ انسان سے زیادہ کسی کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں بلوچستان میں بھی وہی کہانی دہرائی گئی۔ ایک عورت تھی جو صرف جینا چاہتی تھی، اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی تھی، نہ کسی سے جھگڑا کیا، نہ کسی کا حق مارا، بس اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کی کوشش کی، جو اس کا جرم بن گئی۔ نام تھا بانو صادق سعید، اور وہ جس لڑکی کو پسند کرتی تھی اس کا نام تھا احسن سملانی۔ لیکن یہ پسند قبیلے والوں کو پسند نہیں تھی، انہیں بغاوت لگ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ باغیوں کو سبق ملے۔ ویڈیو میں جیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی SUVs ایک ویرانے میں رکتی ہیں، لوگ بندوق بردار اترتے ہیں گاڑیوں سے، ایک عورت ہاتھ میں قرآن تھامے گلے سے لگائے آگے کی طرف چل رہی ہے۔ وہ انتہائی پر اعتماد لہجے میں بلوچی میں کہتی ہے کہ مجھے گولی مار دینا، لیکن کچھ اور مت کرنا۔ نہ روئی، نہ بھاگی، نہ ہی اس نے رحم کی بھیک مانگی، بس کھڑی رہی بہادری اور ہمت سے، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے موت کو قبول کر لیا۔ درندوں نے ان دونوں کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، ان دونوں کا خون بلوچستان کی مٹی میں جذب ہو گیا۔ بات یہاں تک نہ رکی، قاتلوں نے وہ ویڈیو خود بنائی اور فخراً اپلوڈ بھی کر دی۔ آپ قانون کی حکمرانی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ویڈیو قاتلین نے خود بنائی اور خود اپلوڈ کر دی۔ پنجاب سے جو بیوروکریسی جاتی ہے، بڑے بڑے جنرل جاتے ہیں، پولیس کے آفیسر جاتے ہیں، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ لوگ بلا خوف لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اور ریاست ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ پنجاب سے افسروں کا جانا انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہاں کے مقامی افسر کام نہیں کرتے۔ قتل کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد ہر طرف شور اٹھنا شروع ہوا۔ تب بلوچستان کی سوتی ہوئی گورنمنٹ کو بھی خیال آیا۔ CM بلوچستان نے ایک پریس کانفرنس کی، اور لیکن اس میں انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ یہ بتائیں اور اٹینشن ڈائیورٹ کریں کہ یہ دونوں نکاح میں نہیں تھے، یعنی وکٹم بلیمنگ کا جو ہمارا قومی کھیل ہے اس کو انہوں نے کھیلنا انتہائی ضروری سمجھا۔ لیکن کم سے کم حقیقت بھی پاکستان کے لوگوں کو معلوم ضرور ہونی چاہیے کہ what is the reality and this is the interest۔ لوگوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما تھے، جو عوامل تھے۔ اس میں مختصر میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ they were not newly married couple۔ ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ یہ وہی چیف منسٹر ہیں جن کے دور میں ہر روز سینکڑوں افسران اور ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کا پورا دھیان وکٹم بلیمنگ پر ٹکا ہوا ہے۔ وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کو جانیں کہ کسی کے درمیان نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد تمام پارٹیز نے حسب ضرورت مذمتی بیانات دے دیے۔ بلاول بھٹو جن کی حکومت ہے بلوچستان میں، سندھ میں جہاں ان کی حکومت ہے، جو جانتے ہیں کہ کاروکاری جیسا گنونا کھیل سندھ اور بلوچستان دونوں میں ہوتا ہے، نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی قانون سازی کی ہے، نہ اس پر کوئی ایکشن آج تک لیا ہے، لیکن انہوں نے بھی ضروری سمجھا کہ کم از کم مذمت کر دی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل فیس سیونگ ملتی رہے۔ تمام مین اسٹریم پارٹیز کو پتا ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، عورت کی زندگی کتنی ولنریبل ہے، لیکن ہمارے اشرافیہ کو تمام پروجیکٹس پر، چینی پر، بجلی پر اور تمام میگا پروجیکٹس پر کک بیک لینے سے فرصت ہو تو وہ کوئی قانون سازی کرے۔ اگر قانون سازی ہوگی تو آرمی ایکٹ میں ہوگی، آنن فانن ہوگی، اور 24 گھنٹے میں دونوں ایوانوں سے پاس ہو جائے گی۔ 18 سال سے کم بچے ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو جرم ہوگا۔ آپ ایک ایسا بل لائیں گے جو میرے نزدیک وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ لیکن انہی ایوانوں میں جب انڈر ایج بچیوں کی شادی کا مسئلہ آئے گا تو نہ قانون سازی ہوگی، نہ ووٹنگ ہوگی، بائیکاٹ کیا جائے گا، وہ دھرنے دیں گے۔ پاکستان صرف اندرونی طور پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی خواتین کے لیے انتہائی خطرناک ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس کے مطابق پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے عورتوں کے حوالے سے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 80% خواتین کوئی بھی جسمانی سرگرمی پرفارم نہیں کرتی۔ پارک میں جانا، سڑک پر نکلنا مطلب ہراسانی کا خطرہ۔ لڑکیاں ایک بار باہر نکلیں تو اتنا خوف اور اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ نکلنے کی ہمت نہیں کرتی۔ منٹوں سے ساغ لاکھ اختلاف صحیح، لیکن ان کی ایک بات تاریخ میں رقم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت تو وہی ہوتی ہے جو ہمارے گھر پہ ہوتی ہے، باقی تو سارے گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں جس کے باہر ہم ندیدے کتوں کی طرح زبان نکالے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے جسم کی نہیں بلکہ اپنے سانسوں کی بھی قیدی ہیں۔ ایک اور گلوبل سروے کے مطابق 80% پاکستانی خواتین کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتی ہی نہیں ہیں۔ کچھ خواتین جنہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی
किसी पार्क में या जिम में जाने की कोशिश की होगी तो उन्हें हरासगी का सामना करना होगा, उन पर आवाज़ें कसी गई होंगी और उन्होंने भी हिम्मत हार कर वो बैठ गई होंगी। उसके अलावा हमारे माशरे में एक बात ये भी कही जाती है कि तुम औरत हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है वज़न उठाने की, तुम्हें नरम बनाया गया है, तुम्हारा काम घर को संभालना है। तो फिर हमारी ख़वातीन बहुत जल्द इंतहाई पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। पूरी दुनिया में वर्कआउट का कल्चर है, वर्जिश की जाती है ताकि आप बीमारियों से बचें। तो हमारे यहाँ ये सहूलियत मर्दों तक के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ख़वातीन के लिए तो अल्लाह की पनाह ही है। हर साल को 8 मार्च को जब औरत मार्च होता है और उसमें कुछ प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं, उसमें कुछ एक नारा जो इंतहाई मशहूर है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो हमारा पूरा मर्दाना माशरा इंतहाई कमज़ोर, लागर, लरस उठता है। फतवे आते हैं, टीवी पर चीखें निकलती हैं। लेकिन आपने सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बहैसियत माशरा औरत को एक प्रॉपर्टी समझते हैं। वो हमारी मर्जी से जिएगी, वो हमारी मर्जी से कपड़े पहनेगी, वो हमारी मर्जी से सोचेगी, वो हमारी मर्जी से शादी करेगी। लेकिन अगर वो इनकार करे तो उसका अंजाम महज मौत है। इस्लाम ने औरत को विरासत में हक दिया है, लेकिन जैसे विरासत को हिस्सा देने की बारी आती है, हमारा इस्लाम कहीं कोने में दफन हो जाता है। भाई अपने बहनों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बाप अपनी बेटियों से कम उम्र में लिखवा कर ले लेते हैं ताकि ज़मीन बाहर ना जाए। वहाँ हमारा इस्लाम कहीं कोसों दूर दफन हो जाता है। उसको तालीम देने की बारी आती है तो फिर हमारा इस्लाम कहीं दुबक्का रह जाता है। शादी में उसकी मर्जी की बारी आती है तो फिर हमें इस्लाम की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसे हक देने की बारी आती है, उसके फैसले लेने की बारी आती है, हम कहते हैं इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, हालांकि शरीयत उसकी इजाज़त देती है। हमारे उलमाए कराम जो बड़े बड़े फतवे देते हैं, खुम्स और ज़कात पर ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि अल्लाह की पनाह हो, लेकिन जैसे औरत के हकूक़ की बारी आती है, औरत को तालीम देने की बारी आती है, औरत का जायदाद में हिस्सा देने की बारी आती है, वो भी इंतहाई आजिज़ी और कमज़ोरी का मुजाहरा करते हैं। क्योंकि अब हम बहैसियत माशरा औरत को तो बचाना नहीं चाहते, हम बस सिर्फ अपनी मर्दाना ताकत को बचाना चाहते हैं, मर्दाना हकीमियत को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि उसका बचना इंतहाई ज़रूरी है, वरना हमारा बोसीदा और फरसुदा निज़ाम राख का ढेर बन जाएगा। हमारे यहाँ एंड्रू टेट और खलील रहमान जैसा जहनी मरीज औरत को गाली देकर फेमिनिज्म का मजाक उड़ाकर हीरो बनते हैं। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म आपके जिस्म पर, बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। और शराब करता जा रहा कि बच्ची बकवास बंद कर, तभी से बात कर। वही खलील रहमान कमर जो औरत का मजाक उड़ाते हैं, औरत को एक प्रॉपर्टी समझते हैं, रात को 3:30 बजे किसी औरत के घर से बरामद होते हैं, लेकिन माशरा उनसे कोई सवाल नहीं करता, उन्हें कटहरे में नहीं खड़ा किया जाता। लेकिन अगर वही हरकत किसी औरत के साथ हो तो उसे जीने का हक भी नहीं दिया जाता। बानो सरीज़ई का भी जुर्म यह था कि उसने सिर्फ अपनी पसंद जाहिर की, लेकिन उसकी लाज चीख चीख कर आज बता रही है कि पाकिस्तान में औरत को जीने का कोई हक मौजूद नहीं। जहाँ रियासत बेबस हो, मौलवी ब्लैकमेल करे और माशरा कातिलों को हीरो माने, तो औरत के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं कि उसने घुट घुट के जीना है या मौत को गले लगा लेना। मेरा जिस्म मेरी मर्जी महज एक नारा नहीं, जिंदगी जीने का हक है, औरतों के मसाइल की निशान नहीं करता है। हमारे मर्द क्या चाहते हैं कि औरत का जिस्म उनकी मर्जी, जब तक औरत खुद फैसला ना कर सके, ये रियासत, ये मजहब, ये माशरा सब जाली है। इसीलिए आखिर में कहूँगा, जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।